فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه جلت وعظمت۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين رحمة للعالمين وخاتم النبيين، مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزاداران امام مظلم کربلا، شب عاشور آن پہنچی۔ ہجری سن 1443 کی یہ رات واقعاً ہمارے لیے گریہ وزاری کی رات ہے۔ ہمیں معافی مانگنا ہے جناب سیدہ سے کہ اے فاطمہ بنت رسول، امام زمانہ سے معافی مانگنا ہے کہ اے مولا، جس طریقے سے عزاداری کرنے کا حق تھا ہم نے ادا نہیں کیا، جس طریقے سے عزاداری کرنی تھی ہم نہیں کر پائے، آقا ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ ہاں عزاداروں، ہمیں جتنا چاہے اتنی ہم عزاداری کریں۔ شب عاشور اور روز عاشور اپنے چہرے کو غمگین بنائیں، دنیاوی کاموں میں مشغول نہ رکھے، عاشورہ کے روز کاروبار نہ کرے، اس کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ ہاں عزیزو، اپنی آستین کو الٹا کر رکھے شب عاشور اور روز عاشور، اور اس کے علاوہ اعمال جو شب عاشور کے ہیں وہ انجام دے۔ شب عاشور اور روز عاشور زیادہ سے زیادہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے قاتلوں پر لعنت بھیجے، زیادہ سے زیادہ لعنت بھیجے۔ عزاداروں، یہ اعمال انجام دیتے رہیں، پوری رات عبادت میں گزارے، مجلس، ماتم، گریہ، بکا، نماز، اعمال، یہ سب چیزیں وہ ہے کہ انسان پوری رات گزارتا رہے۔ دو نمازیں جو شب عاشور میں پڑھنے کی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک نماز عرض کی تھی
اسماعیلیہ مسجد کی مجلس میں کہ 4 رکعت نماز پڑھے اور یہ نماز شب عاشور کی آخری شب میں پڑھے۔ نیت کرے کہ میں 2 کر کے 4 رکعت پڑھنا ہے، نیت کرے کہ میں نماز شب عاشور کی پڑھتا ہوں، سنت قربتاً الی اللہ۔ سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ آیت الکرسی، 10 مرتبہ سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد، 10 مرتبہ سورہ فلق یعنی کہ قل اعوذ برب الفلق، اور 10 مرتبہ سورہ الناس یعنی قل اعوذ برب الناس۔ اور نماز مکمل ہو جانے کے بعد سورہ توحید 100 مرتبہ پڑھے۔ یہ ایک نماز ہے۔ اس کے علاوہ دوسری نماز بھی شب عاشور کی جو ذکر ہوئی ہے وہ یہ ہے، یہ بھی 4 رکعت ہے، 2 رکعت کر کے نماز پڑھنا ہے۔ رات کے کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں، اول حصے میں پڑھیں، آدھی رات کو پڑھیں، آخری حصے میں پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، سورہ الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھے، سورہ قل هو اللہ احد پڑھے، اور اس کے بعد اللہم لعن قتلۃ الحسین بے شمار پڑھے، یعنی کہ جتنا بھی آپ سے ہو سکے اے اللہ امام حسین علیہ السلام کے قاتل کے اوپر لعنت بھیج۔ عربی کے اندر پڑھے تو اللہم لعن قتلۃ اللہم لعن قتلۃ الحسین، یہ پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی، یعنی 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ قل هو اللہ۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی اعمال انجام دیتا ہے شب عاشور عبادت کے اندر اپنی وقت کو گزارتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام ملائکہ جو دنیا کے اندر جتنے بھی فرشتے ہیں، اب کتنے فرشتے ہیں، جب انسان کو ہم نہیں گن سکتے، جانوروں کو نہیں گن سکتے، جناتوں کو نہیں گن سکتے، تو اب ہمیں کیسے معلوم ہو کہ فرشتے کتنے ہیں؟ تو اتنے بے شمار ملائکہ ہیں۔ تو جو کوئی بھی شب عاشور عبادت کے اندر گزارے، عبادت یعنی مجلس، ماتم حسین، مظلوم پر نالہ و شیون، گریہ و بکا، نماز رات شب عاشور کی، یا غم امام حسین اسلام میں نوحہ نالہ کرنا، تو یہ اگر کوئی اعمال انجام دیتا ہے تو پروردگار تمام ملائکہ کی 70 سالہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی کہ ملائکہ جو رکوع میں ہے تو وہ رکوع میں ہی ہے، جو سجدے میں ہے تو وہ سجدے میں ہی ہے۔ ان تمام فرشتوں کی بحار الانوار جلد نمبر 95 باب نمبر 8 اور حدیث نمبر 1 ذکر ہے کہ فرشتوں کی 70 سال کی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ثواب عنایت فرماتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجلس ماتم گریہ بکا کتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سب اجر و ثواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اسی طریقے سے روز عاشور زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھے، زیارت عاشورہ پڑھے، زیارت عاشورہ غیر معروفہ پڑھے، اور جب زیارت عاشورہ پڑھ لے تو 2 رکعت نماز زیارت عاشورہ کی انجام دے، اور اس دیگر اعمال جو کیے جاتے ہیں، جو بیان ہوتے ہیں، وہ موجود ہیں۔ تو عزیزان محترم، اس کا بھی اجر و ثواب تاریخ کے اندر لکھا گیا ہے۔ دیکھیں ہے کہ حدیث کے اندر ذکر ہے
کہ اس زیارت کا یعنی کہ ذات عاشوراء کا وہی مرتبہ ہے جو کلام خدا کا ہے، چونکہ یہ بھی ایک حدیث قدسی کا مرتبہ رکھتی ہے۔ ذات عاشوراء فقط زیارت نہیں بلکہ کلام خدا ہے، حدیث قدسی ہے۔ دنیاوی مشکلات کو دور کرنے کے لیے عاشوراء کا عمل اکثیر ہے، 40 روز تک پڑھیں، اعمال انجام دیں، یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب کسی نے شب عاشور اور عاشور امام حسین کی زیارت پڑھی تو روز محشر اپنے خون میں آلودہ شہدائے کربلا کے ساتھ محشر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ چھٹے آقا فرما رہے ہیں کہ روز عاشور اور شب عاشور یعنی آج کی رات اور کل کا دن، اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتا ہے تو اس کا محشر شہدائے کربلا کے ساتھ ہوگا۔ اس کے علاوہ حدیث کے اندر ہے، اس زیارت کا پڑھنے والا وہ مرتبہ رکھتا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ شہید ہوا، اتنا مرتبہ اس کا بڑھ جاتا ہے۔ واقعاً ہم زیارت عاشوراء پڑھیں، وقت نکال کر ہر وقت پڑھیں، جب بھی موقع ملے پڑھیں، بہت زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے۔ اس زیارت کے پڑھنے والے پر جنت واجب ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ میں اس کا ضامن ہوں، جس نے زیارت پڑھی اس کی زیارت مقبول ہوگی، سرکار سید الشہداء علیہ السلام تک یہ زیارت پہنچے گی۔ خدا نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ اس زیارت کے پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ اور اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ واقعاً امام حسین علیہ السلام نے ہم جیسے معمولی انسان کو کتنا مہان بنا دیا کہ جو حاجت مانگو گے پوری ہوگی۔ لیکن ہاں، شب عاشور اور عاشور دنیاوی حاجتیں نہ مانگنا، اگر مانگنا ہے تو یہ دعا مانگے کہ ہمیشہ ہم عزادار امام حسین رہے، ہماری اولاد عزاداری امام حسین علیہ السلام کرتی رہے، ہماری نسل در نسل میں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری پہنچتی رہے، ہمارا ایمان سلامت رہے، محبت چہادہ معصومین کے ہمارے دلوں میں رہے، اللہ نے جو بیان کیا ہے اس پر عمل کر، یہ سب دعائیں مانگے۔ اگر یہ ہمارے پاس دین سلامت ہے تو سب کچھ ہے، اگر دین نہیں ہے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہے۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس کسی نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اس زیارت سے سلام کیا، ذات عاشوراء سے سلام کیا، وہ روز محشر خدا کے حضور میں 2000 جہاد، 2000 حج و عمرے کے برابر ثواب کے ساتھ پہنچے گا۔ یعنی کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا اجر و ثواب 2000 جہاد، میدان میں گئے، سر قلم ہوا، اس کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ آگے ذکر ہو رہا ہے، اس زیارت کا پڑھنے والا ملائکہ کی دعاؤں میں شامل ہوتا ہے۔ اب ہمیں دعا کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ملائکہ جو ہے وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ بہشت میں شہداء کربلا علیہ السلام کے ساتھ رہے گا، جنت میں ہوگا تو شہداء کربلا کا جو مرتبہ ہے، جو منزلت ہے، وہاں پر رہے گا، اور اس کا ثواب کا مستحق ہے جو ایک رسول و نبی کو عطا ہوگا، یعنی نبی کو جو ثواب ملے گا وہ اس زیارت پڑھنے والے کو ہوگا۔ واقعاً بے حد ثواب ہے عزیزان محترم، عزاداران امام حسین۔ عاشوراء کا جو عمل ہے وہ تاکید ہے کہ خود زوال سے پہلے یعنی نماز ظہرین سے پہلے عمل بجا لائے، لیکن عاشوراء کے علاوہ جب انجام دیا جائے تو جب بھی چاہے وہ
عمل انجام دے سکتا ہے۔ تو یہ مختصراً فضیلت اگر کوئی عاشورہ کے روز عمل انجام دیتا ہے، عاشورہ کے روز زیارت پڑھتا ہے، تو یہ تھا۔ ہاذا دارو، آج آپ کے خدمت میں زیادہ کوئی چیز پیش نہیں کرنا ہے، بس مختصراً اب تو فقط گریہ ہی گریہ ہے۔ دیکھیے آج بھی امامہ نہیں پہنا، فقط گریہ اور بکا کرنا ہے، رونا ہے۔ وہ رات آ گئی جو رات سکون سے زینب ام کلثوم سو رہی تھی، وہ رات آن پہنچی کہ جس رات کو مولا عباس خیام کا پہرا بر رہے ہیں۔ ہاذا دارو، امام حسین علیہ السلام کی ان مجلسوں میں جو ابھی تک ہم نے بیان کیا کہ امام حسین علیہ السلام کا قرب حاصل کرنا ہے، یہ سب فقط دکھاوا نہیں ہے بلکہ اللہ تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ یہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس ہے۔ عزادارو، فقط تصور کرنا ہے کہ مولا حسین نے کس طریقے سے کیسے اتنی مصیبتوں کو برداشت کیا۔ مدینے سے نکلے، اپنے نانا کے وطن کو چھوڑا، مدینہ جو پیارا تھا، بہت پیارا تھا رسول امام حسین کو، وہاں ترک کیا۔ عزادارو، ماں کی لحد کو چھوڑا، بھیا کے قبر کو چھوڑا، وہاں سے پہنچے مکہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام کو خدا سے بہت ہی زیادہ لگاؤ تھا۔ کئی حج امام حسین علیہ السلام نے پیدل کیے تھے، لیکن اب وہ زمانہ آ گیا کہ اب مکے کو بھی چھوڑنے کا وقت آ گیا۔ عزادارو، فقط آپ تصور کریں، زیادہ آج آپ کی خدمت میں عرض نہیں کرنا ہے، شب عاشور ہے، گریہ کرے، روئے، پرسہ پیش کرے، امام زمانہ کو پرسہ پیش کرے، کیونکہ حقیقی وارث وہی ہے، منتقم خون حسین امام زمانہ ہے۔ پرسہ پیش کرے، آقا ارے آپ کے جد کا پرسہ قبول ہو، اے آقا آپ کے جد کو پیاسا شہید کر دیا گیا، آقا آپ کے جد کو آپ کے جد کو، آپ کے جد کے بچوں کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا۔ عزادارو، جناب فاطمہ زہرا کو پرسہ پیش کرنا ہے۔ کون فاطمہ؟ ارے وہ جو اپنے حسین کے لیے گریہ کرتی تھی، رات کو اٹھ کر پانی رات کو اٹھ کر امام حسین علیہ السلام کو پانی پلایا کرتی تھی، میرا بچہ پیاسا نہ رہے، لیکن ہائے ہائے حسین، ہائے حسین۔ عزادارو، شب عاشور آن پہنچی۔ شب عاشور آج وہ ماحول ہے، مولا عباس پہرا بھر رہے ہیں۔ مولا عباس شب عاشور ہر اعتبار سے دیکھ رہے ہیں، معائنہ کر رہے ہیں۔ اے مولا، آج کی شب بیویاں سکون سے رہے گی، ارے کوئی خیمے جلانے والا نہیں ہوگا، آج کی شب بیویاں آرام سے رہیں گی، بچے آرام سے سوئیں گے، کوئی تماچے مارنے والا نہیں ہوگا۔ ارے جو شام غریبہ آئے گی، خیمے جلائے جائیں گے، بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی جائے گی، بچوں کو تماچے مارے جائیں گے۔ عزادارو، شب عاشور
جب آتی ہے، امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کو ایک مرتبہ کہتے ہیں، اے میرے پیارے اصحابو، اے میرے ساتھیوں، آپ یہاں سے چاہنا چاہے تو چلے جائیں، آپ یہاں سے چلے جائیں، مجھے چھوڑ کر چلے جائیں۔ عزادارو، جب یہ جملے اصحاب نے سنے، ایک اصحاب بیان دینے لگا۔ جناب حبیب نے مظاہر کھڑے ہوئے، اے آقا ہم چلے جائیں، آپ کہہ رہے ہیں چلے جائیں، ہم چلے جائیں، لیکن یہ تو بتائیے آپ جیسا در کہاں پر ہے، آپ جیسا دروازہ کہاں ہے آقا؟ اگر ہم کو قتل کر دیا جائے، ہماری میتوں کو آگ لگا دی جائے اور وہ خاک ہو جائے، خاک کو اڑا دیا جائے اور اس کے بعد پھر سے زندہ کر دیا جائے، تب بھی جو ہے ہم آپ کی نصرت سے ہاتھ نہیں ہٹائیں گے، آپ کی مدد سے ہم دور ہونے والے نہیں ہیں۔ امام علیہ السلام دعائیں دے رہے ہیں۔ ہاں عزادارو، ایک ایک کے ساتھ امام حسین علیہ السلام گفتگو کر رہے ہیں۔ آخر میں کہا اگر نہیں جا رہے ہو، میں یہ شرم محسوس ہو رہی ہے، میں یہ چراغ بجھائی دیتا ہوں تاکہ شرم محسوس نہ ہو، میرے خاندان والوں کا کسی کا ایک ہاتھ پکڑ لیں اور چلے جائیں۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام چراغ کو بجھا دیا تاکہ کسی کو جانا ہو تو چلے جائیں، لیکن تھوڑی دیر بعد جب چراغ جلاتے ہیں تو وہی امام حسین علیہ السلام کے قریب رہنے والے پروانے موجود ہیں۔ میرا تصور یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی رو رہا ہوگا، کوئی گریہ کر رہا ہوگا کہ امام ہم سے جدا کر رہے ہیں، امام کہہ رہے ہیں کہ چلے جائیے، لیکن اصحاب نے فرمایا اے مولا اگر جائے تو کہاں جائے۔ الگ الگ اصحاب اپنے اپنے بیان دے رہے ہیں۔ عزادارو، وہ وقت بھی آیا کہ ایک مرتبہ جناب قاسم کہتے ہیں جب لسٹ تیار کی گئی، آمادہ کی گئی، کل کیا ہونے والا ہے، کون شہید ہونے والا ہے، جناب قاسم نے دیکھا کہ اس لسٹ کے اندر میرا نام نہیں ہے۔ جب لسٹ کے اندر نام نہیں ہے، فوراً کہا کہ اے چاچا جان کیا میرا نام نہیں ہے؟ کہا کہ بیٹا مجھے یہ بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ کہا احلا من العسل، ارے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ عزادارو، جب ایک مرتبہ یہ جواب دیا، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹے قاسم، اے میرے بھیا کی نشانی، ارے تیرا چھوٹا بھائی علی اصغر کا نام بھی شہداء میں شامل ہے۔ غیرت جناب قاسم جوش میں آئی، اے چچا جان کیا خیام کے اندر دشمن آ جائیں گے؟ کہا کہ نہیں قاسم، نہیں قاسم، کہا کہ میں لے کر جاؤں گا اور میرے ہاتھوں پر تیرا بھیا شہید ہوگا۔ عزادارو، رات گزرتی گئی، ارے روایت میں جملے ہے اصحاب حسینی ارے عبادت میں مشغول ہو گئے، ایک ایک کر کے عبادت انجام دے رہے ہیں۔ عزادارو، کوئی تلاوت قرآن میں مشغول ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، دعائیں پڑھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام دیکھنے گئے، چلو دیکھتے خیام میں کیا ہو رہا ہے۔ بیویوں کے خیام میں پہنچے، ایک ایک خیمے میں جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ خیمے میں دیکھا، کیا دیکھا؟ ماں اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہے اے میرے لال علی اکبر، ارے کل اپنے بابا کے اوپر قربان کرنا ہے، اگر جو تم لوٹ کر واپس آ گئے کہے لوگ یہی کہیں گے ماں کا اثر تھا، اے بیٹا ارے تمہیں اپنے بابا کے اوپر قربان کرنا ہے۔ ارے وہاں سے آگے بڑھے،
کیا دیکھا؟ ایک بیوہ اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے، اے بیٹا ارے تمہارے بابا نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ تم لوگ کہے کہ ارے بابا نہیں تھے اس بنا پر قاسم قربان نہیں ہوئے۔ ہاذا دارو تصور کرے، سوچے، اور کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے۔ ایک مرتبہ دیکھا جناب زینب کو، ارے امام کے آنکھ میں سے آنسو آ گئے۔ کہا کیا سنتے ہیں کہ جناب زینب کے دونوں شہزادے، امام جناب زینب ارے ہاتھ پھیرتی جا رہی ہے، بالوں میں ہاتھ پھیرتی جا رہی، کہہ رہی ہے میرے لال، اے میرے شہزادو، معلوم ہے نا کل شہادت کا روز ہے، کل قربانی پیش کرنے کا روز ہے، اے شہزادو ایسا نہ ہو کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ ہاں اگر جو تم لڑتے لڑتے عمر سعد کے خیمے تک پہنچ گئے، سب سے پہلے عمر سعد کو قتل کر دینا۔ ہاذا دارو امام حسین علیہ السلام نے دیکھا، سن رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا کہ ہاں اے میرے شہزادوں، میرے بچوں، میرے لاڈلوں، اگر تم پہنچ جاؤ پانی کی طرف، فرات میں پہنچ جاؤ تو یاد رکھنا جناب زینب فرما رہی ہے، یاد رکھنا ارے پانی نہ پینا، حسین کے چھوٹے چھوٹے لاڈلے سکینہ و علی اصغر پیاسی ہے۔ عزاداروں ہاں آگے بڑھے۔ ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہیں، الگ الگ خیموں میں سے ایک خیمے کی طرف گئے، دیکھا کہ اس خیمے میں رونے کی آواز آ رہی ہے۔ مولا حسین پہنچے، خیریت تو ہے، رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ ذرا دیکھا تو کیا دیکھا، عباس علمدار اپنی تلوار کو صیقل کر رہے ہیں، تیز کر رہے ہیں، اور اسی میں ایک مرتبہ کہا اے بہن ام کلثوم ارے رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب ام کلثوم نے کہا ہر ایک بیوی کے ساتھ کوئی نہ کوئی ارے قربانی اپنے آقا کے لیے کرے گا۔ ارے جناب اون و محمد ارے جناب زینب ان دونوں شہزادوں کو پیش کرے گی، ام لیلہ اپنے علی اکبر کو پیش کرے گی، ام فروہ اپنے قاسم کو پیش کرے گی۔ اے بھیا کاش کہ میرے پاس اولاد ہوتی تو میں بھی قربانی کے لیے اپنے بھیا پر قربان کر دیتی۔ مولا عباس کہہ رہے بہن ارے گھبراؤ نہیں، دل چھوٹا نہ کرو، ارے تمہارا غلام عباس تو حاضر ہے، ارے تمہاری طرف سے تمہاری طرف سے عباس قربان ہو جائے گا۔ ہاذا دارو ایک خیمے کی طرف سے امام حسین علیہ السلام جا کے واپس آئے مصلی عبادت پر۔ آدھی رات ہوئی، آدھی رات ہونا تھا، مولا حسین مقتل کی طرف، میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ اس میں سے جب میدان کی طرف جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے ایک صحابی امام کے پیچھے پیچھے چل دیے، ایک صحابی پیچھے چل دیے۔ ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے احساس کیا پیچھے کوئی آ رہا ہے، پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ دیکھا امام نے نام سے پکارا، تم کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ مولا اب جا رہے ہیں، ایک تنہا جا رہے تھے تو میں نے سوچا ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن آپ پر حملہ کر دے، آپ کی حفاظت کے لیے ساتھ ساتھ جا رہا ہوں۔ عزادارو اس صحابی کو اتنی فکر ہے کہ مولا تنہا نہ رہ جائے۔ اے صحابی مولا حسین، ابھی تو آپ مولا حسین کے ساتھ میں ہیں، لیکن ہاں عصر عاشور مولا حسین پکار رہے ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا، یک کو تنہا مولا حسین میدان میں جائیں گے، ہزاروں زخم کھا کر زمین کربلا پر آئیں گے۔ اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ ہاذا دارو تھوڑی دور پہنچے تھے کہ ایک مرتبہ کسی رونے کی آواز آئی۔
صحابی نے پوچھا مولا یہ کس بیوی کی رونے کی آواز آ رہی ہے؟ بہت غمناک آواز ہے۔ کہا کہ یہ بیوی ارے وہ بیوی ہے جو میری مادر گرامی میری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ ارے مولا یہ کیوں رو رہی ہے؟ کہا کہ یہ کل ارے جس جگہ پر مجھے شہید ہونا ہے وہاں پر میری ماں ارے صفائی کر رہی ہے کہ میرے بیٹے کو کانٹے نہ لگے، میرے بیٹے کو ارے وہ جگہ جہاں پر زمین پر گروں گا اس کو صاف کر رہی ہے کہ اے بیٹا ارے تجھے یہاں شہید ہونا ہے۔ ہاں عزادارو، مولا حسین کو سب کچھ معلوم تھا، لیکن ہاں کیا کرتے مولا حسین، جو رضا الہی تھا وہ تو ہونا ہی تھا۔ عزادارو، ایک وقت وہ بھی آتا ہے صبح عاشور آئی، جیسے صبح عاشور آئی امام کے ایک صحابی تھے مسروق ابن حجاج، امام نے کہا کہ آج تم اذان نہیں کہو گے۔ یہ ہر روز یہی اذان کہتے تھے کہ آج اذان نہیں کہو گے۔ کہا کہ مولا کون اذان کہے گا؟ آج میرا فرزند علی اکبر اذان کہے گا۔ ہاں عزادارو، اذان صبح، گلدستہ اذان پر مولا علی اکبر پہنچے۔ اللہ اکبر! نہیں معلوم مولا حسین نے کیوں کہا ہوگا ارے آج اذان علی اکبر کریں، ارے شاید پیغام دینا ہو۔ اے ظالمو، ارے آواز رسول خدا سنی ہے تو یاد رکھو یہی علی اکبر میرا فرزند میرے ساتھ ہے۔ عجب نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ ارادہ ہو۔ اے آنے والے میرے عزادارو، ارے یاد رکھنا اگر جو تمہیں جوانی کے اندر جناب علی اکبر کی اذان کو یاد رکھنا، نماز کو یاد کرنا اور صبح کی نماز کی پابندی کرنا۔ ہاں عزادارو، امام حسین علیہ السلام جب یہ اذان جناب علی اکبر دے رہے ہیں، ذاکرین بیان کرتے ہیں، روایتوں میں نہیں دیکھا ذاکرین بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ امام حسین نے فرمایا اے میرے لال ذرا زور سے بلند آواز سے اذان کہو تاکہ خیام کے اندر میری بہن زینب اذان کو سن لے۔ ارے خیام میں ارے میری بہن ام کلثوم اذان کو سن لے۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے فرمایا بابا اگر جو آپ کی تمنا ہے کہ آپ کی بہنیں خیام کے اندر اذان سنیں تو اے پھوپھی اماں میری بھی تمنا ہے مدینے میں میری بہن صغرا اذان کو سنے۔ عزادارو، ارے بس یہ عبدالدستہ اذان پر اللہ اکبر کہا۔ عزادارو، ایک مرتبہ مدینے کے اندر جناب صغرا اپنی نانی سے کہتے نانی اماں لگتا ہے بھیا علی اکبر آ گئے۔ کہا کیسے محسوس ہوا؟ کہ اس اعتبار سے کہ ابھی اذان علی اکبر کی آواز میرے کان میں سنائی دی۔ عزادارو، بس بہن تو انتظار کرتی رہی میرا بھیا علی اکبر آئے گا، میرا بھیا علی اکبر مجھے لینے آئے گا، میرا بھیا علی اکبر مجھے لینے آئے گا۔ لیکن ہاں یہ تمنا جناب صغرا کی مکمل نہ ہوئی۔ نہیں معلوم جب یہ جناب صغرا کو معلوم ہوا ہوگا ارے علی اکبر کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، جناب صغرا کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا بنی میرے اللہ ہماری تمام عزاداری کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ ہماری تمام پریشانیوں مصیبت و آفتوں کو دور فرما۔ یہ مہلک ہلاک کرنے والی بیماری جو ہے میرے اللہ ان سے تمام مؤمنین مؤمنات کی حفاظت فرما۔ اے خدا محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں سچے عزادار میں سچے حسینی میں شمار فرما۔ اے میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں
جہاں جہاں بھی محبان اہل بیت ہے سب کی حفاظت فرما، جو دشمنان اہل بیت ہے ان کو نیست و نابود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین یا حسین۔